میں مدرسے کے محتمم ناظم ابانی حضرت مولانا قاری علی امام صاحب کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی مختصر مدت میں مدرسے کو اپنی منزل میں، اپنی عمارت میں منتقل کیا، اور جو عزائم اور حوصلہ وہ اپنے دل میں سجائے ہوئے ہیں، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرے۔ ہمارا تصور صرف یہ ہے کہ مدرسے کے اندر صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے صرف وہ مقولہ مشہور ہے ملا کی دوڑ مسجد تک، بس ہم یہی جانتے ہیں کہ مدرسے والے صرف مسجد اور مدرسہ ہی تک محدود رہتے ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ یہی وہ مدارس ہیں جن سے بڑے بڑے علماء، فضلاء، مفسر، محدث پیدا ہوئے، ساتھ ہی ساتھ انہی مدارس سے ڈاکٹر بھی پیدا ہوئے ہیں، انجینئر بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں جو انہی مدارس کے صدقے میں اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب تو الحمدللہ اس حد تک بیداری آ گئی ہے کہ اسی مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے والے بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر اپنے دین کے ساتھ، اپنی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، اور بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ آپ کو یہ تعجب ہوگا سن کر کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں بہت بڑے فقیہ محدث تھے، وہیں آپ ایک آرکیٹیکچر بھی تھے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس مولوی کو صرف قرآن و حدیث پڑھنا آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ شہر بغداد جس کا ڈیزائن خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیا تھا، آج جو ڈاکٹر کی جتنی کتابیں ہیں وہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اور یورپ نے ہماری چیزیں اور ہماری لائبریریوں کو چھین کر لے جا کر اپنے ہاں بسا لیا، اور پھر انہوں نے اسی پر تحقیق کر کے اپنی چیزیں بنائی۔ اصل بات یہ ہے کہ آج جتنے بھی میڈیکل کالج کی جو تعلیم ہے اس کی بنیاد رکھنے والے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہی مدرسوں سے اپنی تعلیم شروع کی تھی۔ علی امام صاحب کا بھی عزم حوصلہ یہی ہے، اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے جہاں حافظ قرآن، قاری، محدث، مفسر بنیں گے، وہیں یہ بچے اسکولی تعلیم بھی حاصل کریں گے اور ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنیں گے، جس کا فیوچر پلان آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس فیوچر پلان کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ سب کے تعاون کا درخواست ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان اکیلے کچھ نہیں کر سکتا، جب تک ان کے ساتھ پوری جماعت نہیں لگے گی، جب تک ہم ان کا تعاون نہیں کریں گے، کوئی بھی شخص اپنی منزل کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میں ایک بار پھر آپ سے ادباً درخواست کر رہا ہوں، جہاں جہاں بھی تعاون کی اپیل کی جا رہی ہے، آپ سے جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے آپ تعاون کرتے رہیے۔ اگر آپ کا 1 روپیہ بھی کہیں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر آپ کو ضرور اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ آج کل الیکٹرانک کا دور ہے، ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، آپ فون پے اور جی پے، پے ٹی ایم اور مختلف طریقوں سے آپ مدرسے کا تعاون کر کے اپنی رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مدرسے کی طرف سے یہ 3 کتابیں آپ کو مفت دی جا رہی ہے۔ ایک کتاب وہ ہے جس کے اندر مہد کا تعارف ہے، اور اس تعارف کے اندر وہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں جو اس مدرسے کے اندر نافذ کی گئی ہیں یا کی جائیں گی۔ مستقبل کے عزائم کا بھی تذکرہ اس کے اندر ہے، اور یہ کتاب اردو اور انگلش دونوں میں ہے۔
جو لوگ اردو نہیں جانتے ہیں وہ انگلش کے اندر اس تعارف کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری کتاب تحفہ عید الاضحیٰ و قربانی ہے، جس کے اندر قربانی کے بنیادی مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح ایک کتاب تحفہ رمضان ہے جس کے اندر رمضان المبارک کے بنیادی مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور ایک کتاب چہل حدیث اور مخصوص دعاؤں کے نام سے ہے۔ اس کے اندر مختلف مواقع کی دعائیں اور 40 حدیثیں لکھی گئی ہیں۔ آپ حضرات یہ کتابیں لیتے جائیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ میں حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الخالق صاحب ندوی کا